مبارک ہو چمن تجھ کو، مبارک ہو فضا خوشبو بکھیرے ہے چمن تجھ کو، مبارک ہو یہ رکنیت، مبارک ہو خدمت کا یہ میدان ہے، مبارک ہو چمن تجھ کو، مبارک ہو فضا خوشبو بکھیرے ہے چمن تجھ کو، مبارک ہو یہ اعزاز سعادت ہے، یہ عظمت کی نشانی ہے، یہ حسن علم و حکمت ہے، یہ رفعت کی کہانی ہے، یہ اعزاز سعادت ہے، یہ عظمت کی نشانی ہے، یہ حسن علم و حکمت ہے، یہ رفعت کی کہانی۔ ہم اس وقت میں ہمارے قائد، ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمود حسن صاحب رکن شورا دارالعلوم دیوبند اور محترم جامعہ اعظم، ان کی تشریف آوری اللہ کے گھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کل سے ہوئی ملاقات کے لیے، اور ایک عظیم نعمت جو حضرت کے حصے میں ہی نہیں بلکہ ہم سب کے حصے میں آئی، اس کی شکر گزاری کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کے جمع ہونے کو قبول فرما لے، آمین۔ پورے علاقے سے، بستی بستی سے اور مساجد سے، مدارس سے، علماء طلباء، ہم سب جو جمع ہوئے ہیں، ہم سب کا حضرت سے یا جامعہ سے تعلق کسی دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے نہیں، بلکہ ہماری محبت، ہمارا ملنا جلنا صرف اور صرف دین کی نسبت سے، اللہ کی رضا سے ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر محترم، معزز علماء کرام اور طالبان علوم نبوت، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی یہ گھڑی ہے، یہ ساعت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دوہری خوشی عنایت فرمائی۔ ہمارے مخدوم، مکرم، فخر راجستھان اور اس جامعہ کے روح رواں حضرت مولانا حسن محمود صاحب دامت برکاتہم ایک دوسری دنیا کا ایک لمبا طویل دعوتی سفر کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور آپ اللہ جانتے ہیں کہ اس سفر سے انسان کو بہت سارے تجربات حاصل ہوتے ہیں، اور سفر ناموں میں بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ حضرت کا ایک طویل اور لمبا دعوتی دینی سفر ہے۔ حضرت نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ وہاں کے مناظر دیکھے، جو مشاہدات کیے، جو تجربات میں سفر کے،
حضرت کی وساطت سے وہ ہم تک پہنچیں گے اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اسی مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے تھے. انشاءاللہ وہ گھڑی بھی تھوڑی دیر میں آنے والی ہے. اور دوسرا خوشی کا موقع یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے باضابطہ آپ رکن بنے ہیں اور یہ خدا تعالیٰ کا کرم ہے. ظاہر سی بات ہے یہ حضرت کے لیے ہی نہیں بلکہ یہاں کے طلباء کے لیے نہیں، صرف اساتذہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے سیکر کے لیے اور راجستھان کے لیے یہ بڑی خوشی کی اور سعادت کی اور فخر کی بات ہے. ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ کم ہے کہ جن شخصیات نے صوبہ راجستھان کو شیراز کا ہمسر بنا دیا. دور اول میں آپ لاہور کی تاریخ کو پڑھیں. ملا مبارک علی کے بیٹے ابو الفضل اور فیضی جن کے افکار سے، نظریات سے، اعتقاد سے ہم 100% اختلاف کرتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کی علمی خدمات ہیں اس کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بجا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. صدق اللہ العظیم. یہاں کھڑے ہو کر بولنے کی میری ہمت نہیں ہو رہی کہ کہاں سے شروع کروں. بس میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. میں حضرت کا سب سے پہلے طالب علم اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پورے علاقہ راجستھان اور خصوصاً شیخ آبادی علاقے کے لیے حضرت کے سائے کو ہمارے سروں پر دائر قائم فرمائے. آمین. میں بیان نہیں کر سکتا حضرت کے احسانات اور مجھ کو کس محبت اور پیار سے حضرت نے پڑھا کر اس نالائق کو لائق بنایا. اور میں آج بھی لائق نہیں ہوں، نالائق تھا، نالائق ہوں. اور ان کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی مجھے بڑھاتا ہے. اور حضرت کے یہ عہدیداری نام نہاد عہدیداری نہیں ہے بھائیوں. ان کے اخلاص کی، ان کے ارادوں کو اٹھ کر مانگنے کی اور ان کے ساتھ ان طلباء کی دعاؤں کی اور آپ حضرات کی مخلصانہ دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں بچپن سے دیکھا ہے ایک چیز حضرت کے یہاں جو میں نے پائی، اساتذہ کا غائب درجے کی کرام کرنا. عزیز طلباء یہ چیز اور اپنے والد محترم ان کی حیات میں بھی ان کے ساتھ میں رہنا، ان کی اجازت سے سفر کرنا، ان کی دعاؤں سے آگے بڑھنا، یہ دو چیزیں حضرت کو کہاں سے کہاں لے گئے، کہاں لے جائے گی کچھ پتہ ہے. آج بھی کوئی چھوٹا سے چھوٹا استاد ہوتا ہے ان کے یہاں بھی بغیر ملے ہوئے حضرت سفر میں نہیں جاتے ہیں. کوئی راستے میں استاد ہوتا ہے ان سے ملے بغیر نہیں جاتے ہیں. طلباء کی دعائیں لیے بغیر نہیں جاتے ہیں. ہمارے لیے سبب کی بات ہے. ہم چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے اداروں کے ذمہ دار ہیں. اگر ہم اسی روش کو اختیار کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی آگے بڑھائے گا. اساتذہ کی دعائیں بہت اہم چیز ہے. ماں باپ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے. اور اتنے شفقت کے ساتھ مجھے پڑھایا، اتنے شفقت کے ساتھ میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کی باد مخالف سے حیا سے حفاظت فرمائے اور نظر بد سے اس ادارے کو محفوظ فرمائے. اور علاقے کی سرپرستی کر رہے ہیں عزیز طلباء، آپ حضرات کی پڑھ لکھ کر کے اپنے اساتذہ کے اکرام کر کے ادب و احترام کے ساتھ میں اگر آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی
زمانے کی ہر ترقی آپ کا قدم چومے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے علماء کرام سے تاثرات سنے اور جس مقصد کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ میں اپنی جانب سے اور تمام علاقے کی جانب سے، خصوصاً ہمارے گاؤں کی جانب سے حضرت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے اندر صبر عطا فرمائے اور شکر ادا فرمائے۔ قابل احترام حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلباء، باتیں میرے قریب تمام آ چکی ہیں کیونکہ وقت بھی 1 منٹ کا ملا ہے، اس لیے بس میں یہی عرض کرنا چاہوں گا اور یہی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج کے اس دور میں ملک میں ملت اسلامیہ کے جو عظیم ادارے ہیں، خواہ وہ مدارس کی شکل میں ہوں، تنظیموں کی شکل میں ہوں، چوٹی کے 3 اداروں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 دارالعلوم دیوبند، جس کو ملک کے صف اول کے علماء کرام چلا رہے ہیں، اور تنظیموں میں مسلم پسند اللہ بورڈ اور جمعیت العلماء۔ معلوم یہ ہوا کہ ان تینوں اداروں کے صف اول کے علماء کرام کی دور اندیشی اور ان کی فراست نے جس شخصیت کو راجستھان میں پہچانا وہ ہمارے درمیان حضرت مولانا حسن محبوب صاحب دعوت برکات المشرف فرما ہے۔ ذرا ان کی نظروں سے دیکھیے کہ چوٹی کے علماء کرام نے راجستھان کی شخصیت کو پہچانا اور جی کہتے ہیں کہ ہیرے کو چوری پہچانتے ہیں، تو جس ہیرے کو چوٹی کے علماء کرام نے صف اول کے علماء کرام نے ملک بھر میں پہچانا، ہمیں فخر ہے کہ وہ شخصیت ہمارے درمیان ہے، ہمارے علاقے کے ہیں اور ہمارے شانہ بشانہ اور ہماری سرپرستی اور ہمارے علاقے کی نمائندگی ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ اور ان تینوں اداروں میں ہی آپ نے، اللہ نے آپ کو خدمت کا موقع دیا۔ دارالعلوم دیوبند میں رکن شورا اور مسلم پسند بورڈ میں بھی آپ کو منتخب کیا گیا رکن کی حیثیت سے، اور جمعیت العلماء بھی آپ چوٹی کا جو عہدہ ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ جو عہدہ ہوتا ہے راجستھان کے اندر، آپ نے اس کو بھی خدمت انجام دی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان تینوں بڑے اداروں میں جو خدمت کا موقع حضرت کو میسر ہوا اور حضرت کو علماء کرام نے چنا، یہ پورے راجستھان کے لیے، شیخاوتی کے لیے اور لشکر کھیروا کے لیے باعث فخر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم شخصیت کو ہمارے درمیان قائم فرمائے اور آپ کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔